فرما رہا ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی تعظیم کی، ونصروہ، اور اللہ کے نبی کی مدد کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، النور الذی انزل معہ، اس روشنی کی جو ان کے ساتھ دنیا میں اتری ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ 4 درجوں کے لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 4 کامیاب ہیں۔ یہ اسی پہ آج جمعہ ہوگا۔ پہلا، اللہ کے نبی پہ ایمان لانا، دوسرا اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا، تیسرا اللہ کے نبی کے مشن میں ان کی مدد کرنا، چوتھا جو نور، جو روشنی قرآن اترا اس کی پیروی کرنا۔ پہلا ایمان ہے۔ اچھا، ایمان کیوں لایا جائے؟ ہمارے لیے تو مشکل نہیں، ہم تو مسلمان ہیں پہلے سے۔ اب نئے بندے نے کیسے مسلمانوں میں اپنی عقل دوڑائے گا نا، دوڑا لے۔ اس کی عقل جدھر سے بھی وہ دیکھے گا یہ ثابت کرے گی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور آج تو 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ تو اس دور کے لوگ جنہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کیوں نہ ایمان لاتے؟ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ تو اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، اپنے بیٹوں کو کی عادات سے واقف کوئی ہوتا ہے نا، اس طرح وہ اللہ کے نبی کی عادتوں سے واقف ہے۔ اللہ کے نبی کا کردار، سب سے پہلی چیز کسی کو ماننا ہے کردار ہوتا ہے، تو کردار کے تو وہ خود گواہ ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ دوسری، اللہ کا نبی کیوں مانے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ 1000، 2000، 3000، 5000، 6000 سال پچھلی ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ کسی درسگاہ میں نہیں گئے، کسی کے پاس کتاب نہیں پڑھی، کسی کے پاس درس نہیں لیا، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے، اس کے باوجود وہ فر اور ترتیب سے قصہ ابراہیم بیان کر رہے ہیں، 3000 سال پرانا قصہ آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کس طرح ہوئی وہ بیان کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام نے کس طرح کشتی بنائی اور کس طرح لوگ اس کشتی میں داخل ہوئے اور وہ بچ گئے اور باقی سارے کے سارے وہ پانی کی نظر ہو گئے، یہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی ہزاروں سال پچھلا قصہ۔ اصحاب کہف کتنے تھے، کون تھے، کیا کیا، وہ واقعہ ہوا ہے ہزاروں سال پہلے، اور اللہ کے نبی نہ کسی یہودی سے پڑھنے گئے نہ کسی سے، یہ 2 بندے ہی تھے نا، 2 قومیں تھے، یا یہودی تھے یا عیسائی تھے، کتاب تو ان کے پاس تھی۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے ہم سے پڑھا ہے، لیکن وہ بھی کہتے یہودی تو تھے ہی مدینہ، مکہ میں تو ان کی ملاقات ہی کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مکہ میں تو سارے بت پرست تھے۔ اللہ کے نبی وہاں بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے سامنے ڈٹ گئے، عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کا مقابلہ کس طرح کرتے رہے، کس طرح کتابیں اتری، کیا کیا احکام اس میں آئے، کیا کیا باتیں اس میں آئیں۔ اللہ کے نبی بلا دھڑک ہزاروں سال پچھلے واقعات بیان کرتے تھے، اور وہ لوگ سمجھتے بھی تھے کہ یہ واقعات ہو چکے، یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کبھی کسی کے پاس پڑھے نہیں، تو پھر ایمان نہ لاتے تو اور کیا کرتے؟ اس سے بڑی دلیل کوئی ہو سکتی تھی؟ تیسری بات، ایمان کیوں نہ لائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو قرآن لے کر ہیں وہ سچا ہے، جو بات بیان کرتے ہیں وہ سچی، جو کلام اترا اس کی مثال کوئی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ خود عاجز آ جاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں، بڑے بڑے شاعر سنتے ہیں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو طفیل دوسی کہتے تھے نا، میں بہت بڑا شاعر تھا، مجھے تو کافروں نے کہا نہ ملنا نہ، ان میں جادو ہے، کوئی ایسی ٹیکنیک ہے ان کے پاس
جب کوئی ملتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، اور گھروں میں گھر جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، تو ملنا نا، کہتا میں مکہ میں آیا تھا، ملا نہیں، میں بھی نہیں ملتا تھا۔ کہتے ایک دن میں طواف کر رہا تھا کعبہ کا، اور میں نے کیا کیا کہ میں نا کان میں جب رسول پاک کے قریب سے گزرتا تھا تو میں کان میں انگلی ایسے ڈال لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں طواف کر رہا تھا تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو یہ کہتے ہیں میں نے کان میں ایسے انگلیاں ڈالی تھی، پھر میں نے انگلیاں اس لیے نکالی، یار تو ایڈا وڈا شاعر، تو اچھائی برائی دی تمیز بھی رکھنا، تو ہے نا جیلاں دے پیچھے لا کے سن دے صحیح، چنگا ہوئے گا ٹھیک ہے، نہیں ہوئے گا تو نہیں مننا گے، سن دے صحیح۔ وہ کہتا میں بڑا وڈا شاعر سی، لیکن جدوں میں قریب آیا میں انگلیاں انج کڈیاں کنا ہی چوں تے اللہ دے نبی دی زبان وچ قرآن سنا ہے، کہندے نے پھر میں بہ گیا، بس سرکار نے سلام پھیریا تے کہندے حضور انج جان لگے تے میں حضور دے پیچھے پیچھے، جدھر حضور گئے ادھر میں، جدو تنہائی گیا کہ حضور جڑا کلام پڑھیا سی ایک باری ہور بھی سناؤ تے نالے اپنے دین وچ مینوں شامل کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ وہ میرے بھائی یہ قرآن اتنی بڑی دلیل، اس سے بڑی دلیل کیا ہونی تھی؟ جو بھی دنیا میں بندہ ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، اس کو لاجک سے مان، پڑھ قرآن، یا تو اس کی مثل کو لے کر آئے دنیا میں، اس جیسا کلام کو لے کر آئے، ہمارے نبی جیسا کردار کو لے کر آئے، ہمارے نبی نے ہزاروں سال پچھلی باتیں بغیر کسی کتاب میں پڑھے بیان کی ہیں، یا پھر اس کا کوئی انکار کر کے دکھائے۔ اور چوتھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ حضور نے جو فرمایا وہ ہوا، جو فرمایا وہ ہوا، جو پیش گوئی کی وہی۔ آج دیکھ لو، حضور نے فرمایا صحابہ سے، آپ نے فرمایا ایک غزوہ ہوگا جس کا نام غزوہ ہند ہوگا، جو مسلمانوں کی فوج وہاں سے نکلے گی، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں اگر کوئی تم میں سے اس وقت ہو تو اس غزوے میں ضرور شریک ہونا، کیونکہ وہ غزوہ، وہ فوج ایسی نکلے گی، وہ جتنے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت عطا کرے گا۔ اچھا یہ تو سارے ہندو سن، مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں سے تھے، تو یہ کیویں حضور فرما رہے اتھوں فوج نکلنی؟ آج ہیں کہ نہیں مسلمان؟ آج پاکستان ہے نا، آج ہندوستان میں مسلمان ہیں نا، آج مسجدیں ہیں، آج مدارس ہیں، آج میناروں کے اوپر اذانیں ہوتی ہیں، اس وقت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی بتا رہے تھے کہ ہونی ہے اذانیں، یہاں سے فوج بھی نکلنی ہے، یہاں سے لوگوں نے نکلنا ہے، یہ خطہ ہے ہندوستان، ہند میں یہ سارا علاقہ آتا ہے، حضور نے فرمایا یہاں سے فوج نکلنی ہے۔ جب فوج نکلنی ہے تو فوج سے پہلے مسلمان بھی تو ہونے ہیں، مسلمان ہوتے تو ہم نے دیکھ لیا ہم خود مسلمان ہیں، تو فوج بھی نکلے گی۔ کہ حضور کی پیشن گوئی ہے کہ ہند میں لوگ مسلمان ہوں گے، لوگ کلمہ پڑھیں گے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہند کی طرف ایسے اپنا گریبان کھولا اور ایسے ہوائیں لیں اور خوش ہوئے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی، میرے عاشق ہون گے اتھے، مینو چاہن والے ہون گے دور لیکن پیار بڑا کرن گے، ہون گے دور ادب بڑا کرن گے۔ میں کہنا اج احترام نبی پاک دا کی ہے؟ اج نبی پاک ساڈے سامنے ظاہری شکل و صورت دے وچ نہیں ہے، تے اسی حضور دا ادب ہن کس طرح کرنا ہے؟ حضور دیاں گلاں دا ادب کرنا ہے۔ جیڑا ادب تواڈے پاکستان وچ ہندوستان دے وچ ہے، نبی پاک دی حدیث دا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اترن والے کلام قرآن پاک دا، پوری دنیا وچ نہیں ہے۔ اے ٹھنڈیاں ہواواں نبی نو پہلے گئیاں، امت نے عمل بعد وچ کرنا ہے، تے اللہ دے نبی نو ٹھنڈی ہوا پہلے پہنچ گئی، ٹھنڈیاں ہواواں ادھروں گئیاں کی اج پوری دنیا چ عالم کتوں تیار ہوندے نے؟ پاکستان ہے، پوری دنیا، یورپ کیا دنیا کے خطے آپ چھان مارے، اگر انہیں کوئی عالم چاہیے ہوتا ہے تو کہاں رابطہ ہوتا ہے؟ پاکستان۔
آج پوری دنیا کے دین کے اسکالرز دینے والا پاکستان ہے. سب سے زیادہ دین پر ریسرچ آپ کے پاکستان میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ لوگ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھانے کے مدارس جو قائم ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور کسی ملک میں نہیں. تو یہ قرآن پڑھا جانا تھا, یہ حدیث کا ادب ہونا تھا, یہ احترام ہونا تھا. اس وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں. تو حضور پر ایمان لانے کے لیے میرے بھائیوں چوتھی دلیل کیا ہے؟ حضور نے جو فرمایا وہ ہوا. ایک دن حضور تشریف فرما تھے, ایک بندے نے بھوک کی شکایت کی, ایک نے چوروں ڈاکوؤں کی. حضور چور بڑے. آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آنا ہے, ہیرا تو ایک عورت چلے گی, سونا انہیں پایا ہوئے گا, تو وہ خانہ کعبہ دا کلی آ کے طواف کرے گی. وہ دے نال نہ کوئی قافلہ ہوئے گا, نہ لوگ ہون گے, نہ کوئی سیکیورٹی ہوئے گی. تو حضور یہ بھی ہونا ہے, یہ کیوں ہوئے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں پھر اسی دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آیا, ایک عورت جن نے سونا پایا سی اور وہ ہیرا تو چلی سی, کعبے دا طواف کر رہی سی. تے تاریخ دے وچ لکھا ہے, انہاں پوچھا, صحابہ کہتے ہیں اسی پوچھا تو کتھوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا میں فلاں مقام تو آئی ہیں, ہیرا تو. انہوں نے کہا تینوں رستے کوئی ڈر نہیں آیا؟ انہوں نے پھر وہ عورت کہنے لگی مینوں اللہ تو علاوہ کسی دا کوئی ڈر نہیں سی, میں اللہ تو علاوہ کسی تو نہیں ڈری. تے راستے کوئی چور ڈاکو, انہوں نے کہا جتھے حضرت عمر جیسا خلیفہ ہوئے تو چور کتھوں آن گے؟ وہ چوراں کی آ کے رہنا ہے, مرنے چوراں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ ہے, انصاف کرنے والا, اس کی سلطنت, اس کی اسٹیٹ اور اس کے ماتحت کوئی چور ڈاکو اپنی حرکت نہیں کر سکتا جب تک حضرت عمر زندہ ہے. حضور نے فرمایا ہوا. خندق کھودی جا رہی ہے, چٹان آئی ہے, ٹوٹ نہیں رہی. حضور نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد آپ نے ایسے نا کدال پکڑی اور ماری, اس سے چنگاری نکلی. آپ نے فرمایا بھائی سنو بھائی صحابہ, یہ چنگاری نکلی ہے, میں نے ملک شام فتح ہوتا دیکھ لیا ہے. اچھا ادھر حفاظت دا کام ہو رہا ہے کہ دشمن انہیں لشکر لے کے آ رہے ہیں, سارے کافر اکٹھے ہو گئے, سارے دشمن اکٹھے ہو گئے اسلام دے, تے سانو اج کچلن آ رہے ہیں, تے ساڈے کو مقابلے لئی فورس تھوڑی ہے. اس واسطے خندقاں کھودیاں جا رہی ہیں تاکہ آمنا سامنا ہی نہیں, اتھوں ہی نس جان پیچھے, آسانی ہو جائے ساڈے لئی. تے حضور ادھر فرما رہے ہیں کہ اے چٹان توڑ رہا تے نال تانوں دس رہا کہ شام میں فتح ہوندا ویکھ رہا. پھر دوسری باری ماری ہیں تے آپ نے فرمایا ہاں بھی سنو فارس بھی فتح ہوندا ویکھ رہا. اور حضور نے یہ بھی دس دیتا وہ جڑے باہر قصر ابید انہاں دا جڑا ہے سی نا سفید محل, حضور نے فرمایا میں اپنی اکھاں نال ویکھدا پیا, وہ تواڈے ہتھاں وچ آ گیا, تواڈے قبضے چ آ گیا, میں دیکھ رہا. تیسری دفعہ پکڑی کدال پھر ماری, تے آپ نے فرمایا لو بھائی یمن بھی فتح ہوندا ویکھ رہے سی. تے صحابہ کہندے اسی سمجھدے سی یہ کیویں ہوئے گا, یہ کدوں ہوئے گا؟ کہندے کوئی ٹائم نہیں لگا, کوئی سال نہیں گزرے, حضرت عمر دا دور آیا, شام بھی فتح اسی ہوندا ویکھا, فارس بھی حضرت سعد بن ابی وقاص اتھے پہنچے تے فتح ہوندا اسی ویکھیا, تے پھر جناب یمن بھی فتح ہوندا ویکھیا. وہ کہندے سعد بن ابی وقاص تے بیمار سن, یہ بالکل بستر علالت سے سن, لوگ کہندے سن بس بچن گے نہیں. حضور تشریف لے گئے حضرت سعد بن ابی وقاص دے کول, نال تیمارداری کیتی تے نال فرمایا پریشان نہیں ہونا, اللہ نے تیرے کو بڑا کام لینا ہے, تو علاقے فتح کرنے نے. تے کئی تینوں منن گے, تیرے پیچھے چلن گے, تے کئی تیرے مخالف ہون گے. سعد بن ابی وقاص کہندے جدو فارس میں فتح کیتا نا جایا, میں فوج دا سپاہ سالار سی, تے مینوں حضور دی گل یاد آ گئی. سبحان اللہ. یار حضور نے جیڑیاں گلاں فرمائیاں ہوئیاں, میں اج بھی کہنا سائنس جتوں مرضی ترے کردی جتھے نتیجہ کٹ دی اگے نبی دی سنت کھڑی ہو. آ جا تو کر لے تحقیقاں, جتھے مرضی جا لے, واپس تو اللہ دے نبی والی آنا ہے. طریقہ وہی ہے جڑا رسول اللہ گزار گئے, اور آپ دی زندگی ایسی سی. اللہ تعالیٰ انج بارش بھی سٹ سکتا سی, سارے نوں ہدایت دے دیندا بارش کر کے. بارش ویسے بھی تے آندی ہے اللہ قرآن بھی بارش دی طرح اتار سکتا سی, علم بھی بارش دی طرح اتار سکتا سی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بھی بارش دی طرح اتار سکتا. نہیں, اللہ نے فرمایا نہیں انج نہیں ہونا, پہلے نبی بھیجاں گا, نبی انج کر کے دسے گا
سوئے گا، اٹھے گا، چلے گا، پھرے گا، شادی کرے گا، بیاہ کرے گا، رشتہ داری ہوئے گی، دوستیاں ہون گے، یاریاں ہون گے، سفر ہون گے، حدر ہون گے، کھانا کھان گے، پانی پین گے، جتھو جتھو گزرن گے تے سارے نے میرے تک آنا ہے تے نبی دیاں دعواں دے ذریعے ہی آنا ہے۔ سیدھا کوئی نہ آن دی کوشش کرے، آنا ہے تو نبی والوں ہو کے آنا ہے، کام وہی سیدھا ہونا ہے جڑا نبی والوں ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا دس دیتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی انہوں نے اللہ دی اطاعت کی، تے جیڑا چاہتا اللہ نہ محبت کرے تے اللہ ان دے نال محبت کرے اور نبی دی پیروی کرے، ان دی پیروی انہوں دے پیچھے چلو۔ اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ اللہ کے نبی پر، ایمان لاؤ۔ دوسرا وعزروہ، ان کی تعظیم اور توقیر کرو۔ اچھا، عزروہ کے دو معنی، ایک معنی اس کا قوت دینا، اللہ دے نبی نو قوت دے، وہ اپنی سوچ دے ذریعے، اپنی ٹیم دے ذریعے، لوگاں دے ذریعے اللہ دے نبی دی قوت بڑھاؤ، اللہ دے نبی دی فورس بڑھاؤ۔ اس واسطے حضور فرماندے نے اوہ بچے زیادہ ہون گے تو قیامت والے دن میری امت ودی ہوئے گی تو میں امت دی کثرت تے کل قیامت والے دن فخر کراں گا۔ مسلمان زیادہ ہونے چاہیے، امتی نبی پاک دے زیادہ کلمہ کو ہونے چاہیے، حضور دی قوت بڑھانا، طاقت بڑھانا۔ دوسرا آپ سرکار دی تعظیم و توقیر کرنا۔ تعظیم کی ہے؟ حضرت عمر بن عاص کہندے نے جدوں میں مسلمان نہیں ہویا سی میں دل وچ ارادہ رکھدا سی کہ میں اللہ دے نبی نو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ کہندے جدوں میں مسلمان ہو گیا تے پھر پوری زندگی میں اکھاں چک کے نبی پاک دے چہرے وال دیکھا بھی پوری طرح نہیں چاہیے، اکھاں پوریاں کھول کے دیکھیا ہی نہیں۔ کہندے جدوں بھی ویکھیا کنکھیاں نال ہی ویکھیا سرکار دے چہرے نو، ادب دے پیش نال، کدی اکھاں چوکتے حضور وال نہیں سی دیکھتے، کدھر بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کہندے میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے حاضر ہویا، کہندے نے کہ میں ویکھیا کہ سارے صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے ادب دے نال سر چکا کے بیٹھے تے حضور بول رہے ہیں، سر چکے تے گلاں سنی جا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق انج گل کردے سن، صحابہ کہندے اینی آہستہ گل کردے ادب دے پیش نظر حضور دے کہ انج سانو لگدا سی جویں کہ حضور نہ راز دیاں گلاں کر رہے، راز دیاں گلاں آہستہ آہستہ گل، اچھی آواز بھی نہیں سی جی کرنی۔ امام مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھا رہے سے، میں پہلے بھی دسیا ہے حضور دا اج ادب یہ بھی ہے کہ نبی دی حدیث دا ادب کیتا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اترن والے قرآن پاک دا ادب کیتا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی سعودیہ میں تو لوگوں نے قرآن پاؤں پہ رکھے ہوتے ہیں، جائیں جہنم میں جو ایسا کام کرتا ہے، ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی کا ادب ہے، ہم احترام کریں گے۔ کوئی بے ادبی کرتا تو کرتا پھرے، وہ اپنا حساب دے گا، ہم کیوں کریں؟ فلاں جگہ یہ ہوتا ہے، بے ادبی ہوتی تو میں بھی کروں، کیوں ہم کریں نہ بے ادبی؟ ہمارا پورا دین ادب کا نام ہے۔ حضرت بلال حبشی جیسا بندہ جب رسول پاک کا وصال ہوتا ہے ملک شام چلا جاتا ہے، کوئی پوچھے نا شریعت چینج ہے؟ ہر جگہ ایسے فتوے نہیں چلتے، کہیں عشق اور محبت چلتی ہے، اور صحابہ نے سکھایا ہی حضور کا ادب اور احترام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے، دین کا احترام سکھایا ہے، کتاب کا احترام سکھایا ہے۔ حضرت بلال حبشی شام چلے گئے، جب واپس روزہ رسول پہ آئے تو سب نے کہا جناب اذان سنا دیو، او اذان سناؤ جڑے سرکار دے دورے سنا دے سی۔ انکار کر دیتا، نہیں میں نے جی سنا۔ امام حسن و حسین کو لائے گیا، جناب آپ کہیں آپ کی مانیں گے۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آئے اور انہوں نے کہا حضرت بلال حبشی سے، فرمانے لگے آپ اذان سنائیں۔ بلال حبشی راضی ہو گئے کیونکہ نواسے رسول تھے، انہوں نے حکم دیا، اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب جا کر اذان دینی شروع کی، جہاں پہنچے اشہد ان محمد الرسول، اللہ اکبر سے شروع کرتے اور اذان پڑھ رہے ہیں۔ یہ تاریخ کی جس مرضی کتاب کو اٹھا لیں آپ کو واقعہ ملے گا کہ جب حضرت بلال نے اذان پڑھی نا، اللہ اکبر،
تو پورے شہر مدینہ سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے. بلال کی اذان بڑے عرصے بعد سنی ہے. عورتیں اپنے گھروں سے باہر آئیں حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے. جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، غشی آئی، بے ہوش ہو گئے. جب اٹھے تو رو رہے تھے، بس آنکھوں سے آنسو جاری تھے. لوگ پوچھتے تھے بتائیں کیا ہو گیا تھا؟ فرمانے لگے پہلے جب اذان پڑھتا تھا تو یہ پڑھتے ہی سرکار کا دیدار ہوتا تھا. آج سرکار کی جدائی یاد آئی. یار دین ہے ہی محبت کا نام. سرکار نال محبت ہی نہیں، تعظیم اور توقیر ہی نہیں تو ملے گا کی؟ امام مالک حدیث پڑھا رہے ہیں، نبی پاک سامنے نہیں ہیں. سرکار دی حدیث ہے، سرکار دیاں گلاں ہیں. وہ گلاں دا اینا ادب کر دیں کہ بچھو کٹی جا رہا ہے، ڈنگ تو ڈنگ ماری جا رہا ہے تے ہلدے نہیں پے، انہوں بھی نہیں ہٹاندے پے، تکلیف نو سہندے پے، برداشت. جب حدیث مکمل ہوئی کتاب نو اکٹھا کیتا، پھر دسیا کہ شاگرداں نو مینوں بچھو ڈنگ مار رہے سی. تو انہوں نے کہا حضرت تسی پہلے دس دیندے. فرما دے کہ اے نبی پاک دی حدیث دی بے ادبی ہو جانی سی. حضور دی میں حدیث بیان کر رہا سی تے میری توجہ ادھر جاندی. میں تے حضور دی حدیث انج پڑھ رہا سی جویں سرکار دیاں گلاں زبان وچوں نکل رہی ہیں. میں پڑھ کے انہاں لکھا ہے، انہاں نو پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہے ہیں. ادھروں آ رہی ہیں، ادھروں تانوں منتقل کر رہے ہیں. او میرے بھائیو، آج نبی پاک ظاہری شکل میں ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن حضور کا ادب آج یہ بھی ہے کہ حضور کی باتوں کا ادب کیا جائے. تیسری چیز جو قرآن نے بیان کی، وَنَصَرُوهُ، اللہ کے نبی کی مدد کرو. اچھا اللہ کے نبی کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کافروں کا یہ اعتراض ہوتا تھا جب اللہ نے فرمایا نا اللہ کو قرض حسنہ دو. کافر کہتے تھے لو اللہ ہم سے مانگتے ہیں، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہو گئے. یہ کافروں کا اعتراض ہوتا تھا. اللہ فرماتا ہے مدد کرو، اس سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد. دین کی مدد کئی صورتوں میں ہوتی ہے. کہاں کہاں آپ کر سکتے ہیں؟ جہاں مسجد نہیں ہے، ایسا علاقہ ہے مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں مسجد بنا دینا یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں چھپا ہوا قرآن پاک کسی کے پاس موجود نہیں، وہاں قرآن مجید پبلش کروا کے لوگوں تک پہنچا دینا یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. جہاں لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ریٹن فارم میں نہیں ہے، وہاں آپ کتابیں چھپوا کے کتابیں پہنچا سکتے ہیں. آپ اللہ کے دین کے سفیر تیار کر سکتے ہیں. کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہاں قرآن کا ایک معلم اس کی تنخواہ برداشت کر لینا اپنے اوپر تاکہ وہ دین کے قرآن کو پڑھانے میں اپنا وقت صرف کرے اور اس کا معاش کی طرف دھیان نہ جائے، وہ فقط اللہ کے دین کے لیے ہو جائے، قرآن کے لیے. یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے. جیسے آپ کے ادارے میں بچے پڑھتے ہیں، یہ دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، ان کی کفالت اپنے ذمے لے لینا یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے. بہترین مدد ہے، بہترین صدقہ جاریہ ہے. آپ اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں لوگ قرآن پاک جی وہ پارے ہیں وہ ہم مسجد میں رکھ دیں گے. پارے تو پہلے سے موجود ہیں، پارے ہی رکھنے. تو آپ ایسا کریں، آ کر رابطہ کریں. جو بچہ غریب ہے وہ کتابیں نہیں دینی لے سکتا، 5-6 ہزار 7 ہزار کا سیٹ ہے، اس بچے کو آپ کتابیں لے کر دے دیں. یہ دین کی مدد ہے، یہ بھی دین کی مدد ہے. اور یار چھوڑو، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے،
آپ دینی طالب علم کو ایک قلم لے کر دے سکتے ہیں. آج ہمارے پاس لائٹنگ ہے, آپ بل ادا کر سکتے ہیں. بچے پڑھتے ہیں, بل کی ادائیگی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے پچھلے دور میں, جو بچے دین پڑھتے تھے انہیں چراغ لا کر دیتے تھے. جناب یہ چراغ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے, یہ چراغ جلا کے رات کو آپ دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں. قلم لا کر دینا کتنا بڑا اجر ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, ایک طرف عالم نے جو قلم سے لکھا ہوگا, اب یہ لکھا ہوا یہ سیاہی ہے, ساری سیاہی. حضور فرماتے ہیں وہ جو عالم کا قلم چلا, اس قلم کی جو سیاہی پیج کے ورق کے اوپر استعمال ہوئی, جو وہ اللہ کے دین کی باتیں لکھتا رہا, اللہ تعالیٰ حکم دے گا یہ ساری سیاہی اکٹھی کرو. وہ جہاں جہاں اس نے لکھا ہوگا وہ ساری سیاہی اکٹھی کر کے اللہ فرمائے گا ایک پلڑے میں رکھو, رکھ دیتی. دوسرا اللہ فرمائے گا ہون انج کرو, جڑے لوگ شہید ہو گئے سن اللہ دی راہ جنہ جانا دیتیاں سن, انہاں دے خون ہیں جسم چو رس دے رہے تے زمین تے گئے. اللہ حکم دے گا زمین نو او شہید دا جتھے جتھے خون ہے واپس لے آؤ. وہ خون اکٹھا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو. یقین مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پلڑے میں عالم کے قلم کی سیاہی ہوگی وہ شہید کے خون والے پلڑے سے نامہ اعمال میں وزنی ہوگا. وہ تو ایک باری جان دینا ہے تے عالم جدو لکھ دینا نا وہ کئیوں نو زندگیاں دے جانا ہے, کئیوں نو سیدھا کر جانا ہے. تے میں آخری گل کرنا, اللہ دے نبی دی پیروی کرنی ہے تے اے نہیں ہے کہ صحابہ نے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیتا غزوہ احد دے موقع تے آپ نے فرمایا اے کاٹی نہیں چھڑنی تے انہاں چھڑ دیتی تے کی ہویا 70 لوگ شہید ہوئے سن, 70 زخمی ہوئے. کیا اے اس ٹائم ہی سی حضور دا حکم تے باقی سانو جڑے حضور نے حکم دیتے نا اسی نہیں مندے یا عمل نہیں کردے یا وہ دے مطابق نہیں چل دے تے ساڈے تے آفتاں نہیں آ رہی ہیں. یہی وجہ اسی یہ کدی نہیں سمجھا. وہ ایک جگہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کھڑے رہنا, وہ نہیں کھلوتے تے کڈا وڈا خمیازہ بھگتنا پیا تے اسی کنیاں جگہ تے نہیں کرتے عمل. غزوہ تبوک دے موقع تے حضور نے ایک باری فرمایا چلو جہاد وچ تے 3 پکے مومن نہیں سی گئے تے اللہ دے نبی نے 50 دن انہاں نال گل نہیں سی کیتی. کیوں؟ حضور فرمان تے سستی کر جان تے ساڈے اذان ہوندی ہے تے اسی سستی دے نال دکان تے بیٹھے ہیں. نماز دا ٹائم ہو گیا, موبائل تے گزر گیا ٹائم, نماز دا وقت گزر گیا, اسی ستے ہیں. تے کدی سوچیا یہ بھی تے اللہ دے نبی دی نافرمانی. میرے بھائیو 4 باتیں آج ہوئی ہیں. پہلی ہے اللہ کے نبی پہ ایمان لانا, دوسرا اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا, تیسرا اللہ کے نبی کے دین کے مشن کی ان کی مدد کرنا, اور چوتھا جو وہ لے کر آئے قرآن, جو روشنی لے کر آئے اس کی پیروی کرنا.